الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد النساء. میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، تمام چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو عزت، سعادت، سرفرازی سے مالا مال فرمائے، عافیت اور صحت کی زندگی نصیب فرمائے. اس دنیا میں جو بھی آئے جانے کے لیے آئے. انسان آنے میں بھی مجبور تھا اور جانے میں بھی مجبور تھا. کوئی آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آدمی اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا. اگر کسی کو یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو مر جائے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں مر جاؤں. تو جس طرح انسان آنے میں مجبور تھا، آنے میں انسان کی مرضی شامل نہیں تھی، اسی طرح دنیا سے جب جائے گا تو انسان کی مرضی شامل نہیں ہوگی. اسی طرح پیدائش سے لے کے موت تک جو زندگی ہے، حیات مستعار ہے، لیل و نہار ہے. اس لیل و نہار میں، حیات مستعار میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مجبور ہے، بے بس ہے. انسان کی مرضی اور منشے کے مطابق کوئی کام نہیں ہے. اور ان چیزوں میں ایک انسان کی صحت ہے. انسان صحت اور بیماری میں خود مختار نہیں. انسان کی مرضی شامل نہیں ہوتی اس بات. کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ لیکن پھر بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے انسان بیمار ہونے میں، صحت مند ہونے میں خود مختار نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا منشا ہے کہ جب چاہے کسی کو صحت دے دے اور جب چاہے کسی کو بیمار کر دے. یہ اس کی مرضی ہے. انسان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے. اس لیے اللہ کی بڑی نعمتوں میں، اہم نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کی صحت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت. اگر صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، سب کچھ ہے. اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. ایک آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دے، وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. کسی کو بخار ہو جائے، وہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اس لیے صحت یہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے عظیم نعمت قرار دی ہے. آقا نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں صبح کر لے، اس حال میں صبح کر لے کہ وہ سلامتی کے ساتھ ہو، امن کے ساتھ ہو، اور اس کا جسم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو، وہ بغیر سہارے اٹھتا ہو، بغیر سہارے بیٹھتا ہو، بغیر سہارے چلتا ہو، تو اس آدمی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. گویا کہ اس آدمی کو اس آدمی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. جس بندے نے اس حال میں صبح کر لی، امن، ایمان اور سلامتی کے ساتھ، اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، وہ اٹھنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ چلنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ بیٹھنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو گویا اس نے دنیا کی ساری نعمتوں کو پا لیا. صحت کو اللہ رب العزت نے کل نعمتوں سے تعبیر کیا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے تعبیر کیا ہے.
حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ جوامع الکلم میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے بھی اس حدیث شریف کو روایت کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک یہ اونچے درجے کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ پہلے مالدار آدمی تھے، زندگی دوسری طرف تھی، تو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی۔ اور زندگی کیسی تبدیلی ہوئی اس بارے میں مختلف واقعات ہیں کہ اللہ کی طرف سے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ نے دل میں ڈال دی۔ اس کے بعد سے باجے چھوڑ دی، گانا چھوڑ دی، رقص و سرور کی مجلسوں سے دستبردار ہو گئے، توبہ کر لی، اور پھر اپنے وقت کے امام بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے۔ پھر اس نے کتاب تحریر کی، کتاب الزہد والرقاق، کتاب الزہد والرقاق، اور اس کتاب کی پہلی حدیث عبداللہ بن مبارک نے یہ نقل کی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان بڑے دھوکے میں ہے کہ یہ دو نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ ایک صحت کی دولت ہے اور ایک فراغت کی دولت ہے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کندھوں پر، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کریں۔ اس فراغت کی گھڑیوں کو، اوقات کو اور فراغت کی گھڑیوں کو اللہ کی یاد میں گزارے، تلاوت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، مراقبے میں گزارے، دینی خدمت کی نشر و اشاعت میں گزارے، دینی خدمت کی نشر و اشاعت، اپنے آپ کو تھکائے دین کے لیے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ ورنہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان پر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہے کہ انسان کے کندھوں پر اتنا بوجھ بڑھ جاتا ہے ذمہ داریوں کا کہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر چاہتا بھی ہے کہ نماز پڑھوں، موقع نہیں ملتا۔ پھر چاہتا بھی ہے کہ سکون سے اللہ کا نام لو، موقع نہیں ملتا۔ پھر وہ چاہتا بھی ہے کہ تبلیغ کروں، تدریس کروں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ٹائم دے دوں، پھر وقت نہیں ملتا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں آ جائیں، بوجھ آ جائے، اور ہم دنیا کی مصروفیت میں اتنا کھو جائے کہ ہمیں سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، فراغت کی گھڑیوں کو غنیمت جان۔ جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کو یاد کرو، جب بھی موقع ملتا ہے تلاوت کرو، جب بھی موقع ملتا ہے نمازیں ادا کرو، نوافل پڑھو، قضا نمازیں ہیں تو اس کی ادائیگی کرو۔ تو فراغت کی جو نعمت ہیں اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اس کو بہت بڑی نعمت قرار دی ہے۔ اور دوسری نعمت صحت کی نعمت ہے کہ لوگ بڑے دھوکے میں ہیں کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا۔ کیا لوگ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں؟ یا بیمار ہونے کے لیے بڑھاپا لازمی ہے، یا کوئی وجہ لازمی ہے؟ کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے آپ کے سامنے، کوئی بیماری اس کو نہیں ہوتی، اور اچانک فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، یکسر ایک لمحے میں جو وہ صحت مند تھا دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، چلنے میں دوسروں کا محتاج، اٹھنے میں دوسروں کا محتاج، کھانے میں دوسروں کا محتاج، پینے میں دوسروں کا محتاج۔ اور کتنا وقت لگا اس محتاجی میں؟ ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ اس لیے حیات مستعار میں، لیل و نہار میں انسان کا جن چیزوں پر اختیار نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں انسان بے بس ہے، جن امور میں انسان بالکل بے بس ہے، ان میں سے ایک چیز انسان کی صحت۔ اس پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو غنیمت جان لو، صحت کی زندگی کو غنیمت جان لو۔ دنیا کے معاملات میں بھی کوشش ہو، جہد ہو، لیکن دینی معاملات میں بھی جہد ہو۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، جب چاہے تلاوت کرے، جب چاہے نماز پڑھے، چل کے مسجد میں جا سکتا ہے، محنت کر کے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تدریس کر سکتا ہے، اور رات کو اٹھ کے نوافل پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے،
اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بخار ہو جائے، پھر انسان چلنے کے قابل نہیں ہوتا، انسان قدم رکھنے کا قابل نہیں ہوتا، مسجد جانے کا قابل نہیں ہوتا، پھر چاہتا بھی ہے کہ رات کو اٹھوں، تہجد پڑھوں، پھر اٹھ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہم کھڑے ہونے میں دوسروں کے محتاج ہو جائے، چلنے میں دوسروں کے محتاج ہو جائے، ہم بیٹھنے میں دوسروں کے محتاج ہو جائے، ہم کھانے پینے میں دوسروں کے محتاج ہو جائے، اور وہ وقت آ جائے کہ ہم راتوں کو اٹھ نہیں سکتے ہوں، اتنے ہم بیمار ہو جائے، لاعر ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے صحت کے ان نعمت کو اور صحت کی ان گھڑیوں کو غنیمت جان۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں نے عرض کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے، بلکہ کل نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی سوچتے میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، اور سچی بات انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ 2 رات قبل میں ٹھیک ٹھاک تھا، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد مجھے گردے کا درد شروع ہوا، اور اتنا درد ہوا کہ میں بے بس ہو گئی۔ ایک لمحہ پہلے میں صحت مند تھا، ایک لمحہ پہلے میں دوسرے کو محتاج ہوں۔ تو اس لیے صحت پر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، انسان مجبور ہے، جس طرح دنیا میں آنے میں مجبور تھا، جانے میں مجبور ہے، اسی طرح انسان صحت کے معاملے میں، اپنے صحت کے بارے میں مجبور ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ اس پر انسان کو بس نہیں چلتی، یہاں انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ تو اس نعمت کو بہت بڑی نعمت سمجھ کے اس کی قدردانی کرو، صحت کے اوقات میں اور صحت کی زندگی میں اور صحت کی گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرو۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے قبل 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، ان میں سے ایک زندگی کو موت سے قبل غنیمت جان لو، ایک جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، ایک مالداری کو غنیمت جان لو غریب ہونے سے پہلے، اور ایک صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ تو 5 چیزوں سے قبل اللہ کے حبیب نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے قبل 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، ان میں سے ایک صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے، اس سے پہلے کیونکہ وبا ہم پر مسلط ہو جائے۔ آج کل تو بڑی وبائیں ہیں، لا علاج قسم کی بیماریاں ہیں، اور اتنی بیماریاں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسپتال میں جاؤ، ہر بیماری کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی، ہر بیماری کا الگ ڈاکٹر ہے، اور ویسے انسان سوچتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں، اتنے ڈاکٹر ہے کون جائے گا، اور جب انسان کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر نمبر نہیں ملتا۔ اس لیے جو آپ کی صحت کی زندگی ہے اس کو غنیمت جان لو، اور اس میں جتنا ہو سکے آپ نے رب کو خوش کرو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔